السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے حضور حکیم الملت محقق حضرت علامہ الشاہ مفتی ناظر اشرف قادری بریلوی مدظ اللہ الاقدس کا انٹرویو جو سن 2016 میں ماہر رضویات ڈاکٹر مفتی امجد رضا امجد پی ایچ ڈی پٹنہ نے لیا تھا، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو 2 ماہی الرضا انٹرنیشنل پٹنہ سے شائع بھی ہوا ہے۔ اب آپ سماعت کرتے چلیں۔ استاذ العلماء حضرت مفتی ناظر اشرف نوری سے ایک ملاقات۔ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ جماعت اہل سنت کے معتمد اور نمائندہ عالم و فقیہ ہیں۔ زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے ناگپور میں گزارا، وہاں گزارے ہوئے لمحات جماعت اہل سنت کے تحفظ و بقا کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوئی۔ مہاراشٹر کا قابل ذکر تعلیمی ادارہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت آپ کے خدمت کی زندہ تصویر ہے۔ مختلف موضوعات پہ فیصلہ کن دلائل پر مبنی کتابیں آپ کی علمی یادگار ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے بے لوث عشق اور تاج الشریعہ کی بے پناہ محبت نے علمی اعتبار سے آپ کو گرم سفر رکھا ہے۔ ذیل میں ان کی زندگی کے احوال اور خدمات کے گہرے نقوش کی چند جھلکیاں اس انٹرویو میں ملاحظہ کریں۔ ادارہ الرضا اس انٹرویو کے لیے ان کا مشکور ہے۔ ادارہ سوال: آپ کی علمی شخصیت متعارف اور مشہور ہے، مگر سوانح پہلو سے لوگ آشنا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ابتدائی زندگی، تعلیمی مراحل اور فراغت کے احوال سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جواب: شمالی بہار کا مشہور ضلع پورنیہ ضلع، جس کا ایک حصہ منفصل ہو کر ضلع کشن گنج بن چکا ہے، اس کی تحصیل بہادر گنج LRP چوک سے جانب مشرق موضع بھدیسر میں پیدا ہوئے۔ یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ وہ سن 1956 تھا، مگر تاریخ، یوم اور ماہ معلوم نہیں ہے۔ خاندانی اعتبار سے میرا خاندان بھی اعلیٰ نسب اور شرافت کے لحاظ سے علاقہ میں مشہور و معروف تھا، مگر اب معاشی بحران کا شکار ہے۔ بہت سے زمیندار بھی میرے رشتہ دار تھے۔ قبرستان، عیدگاہ اور جمعہ مسجد کے لیے میرے پردادا شیخ محمد جاگیردار نے کئی ایکڑ زمین وقف فرمائے تھے۔ وہ سب آج بھی موجود ہے، مگر بہت سے حصص پر اغیار قابض ہیں۔ ابتدائی تعلیم رسم بسم اللہ خوانی اپنے جد کریم منشی امیر الدین وارثی علیہ الرحمہ والرضوان سے ہوئی، اور ان سے ہی قرآن مجید پڑھا، اور پھر 1962 میں مدرسہ نظام المسلمین کا قیام عمل میں آیا۔ اسی مدرسے میں فارسی کی پہلی، دوسری گلستہ، بوستاں، میزان الصرف، باقورۃ الادب اور اردو کی چوتھی تک کی تعلیم امام علم و فن علیہ الرحمہ والرضوان کے بھتیجے حضرت العلامہ خواجہ محمد اسماعیل رضوی قبلہ مدظ اللہ العالی سے حاصل کی، اور ہندی حساب کی قدر تعلیم ماسٹر بدیع الزماں صاحب سے حاصل کرنے کے بعد میرے مشفق استاد حضرت خواجہ اسماعیل صاحب رضوی قبلہ نے اپنے عم محترم امام علم و فن علیہ الرحمہ والرضوان کے حوالے کر دیا، اور 1976 میں مدرسہ فیضیہ نظامیہ عیشی پور بھاگلپور بہار میں امام المعقولات حضرت علامہ محمد سلیمان اشرفی بھاگلپوری علیہ الرحمہ نے میرے سر پر دستار رکھا، اور ہم نے تحصیل علم سے فراغت لے لی۔ سوال: آپ کے قابل ذکر اساتذہ سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں، کن کن سے آپ نے اکتساب فیض کیا؟ جواب: ڈاکٹر صاحب، میری تعلیمی زندگی ترک وطن کے بعد صرف 5 سال کچھ ماہ ہے۔
3 سال جامعہ عربیہ سلطان پور یو پی، 1 سال میرٹھ یو پی، 5 ماہ بریلی شریف اور 1 سال بھاگلپور بہار۔ الف امام النحو صدر العلماء حضرت سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ والرضوان سے مدرسہ اسلامیہ اندرکوٹ میرٹھ میں بار دیگر میزان الصرف، صرف میر، نحو میر مع ترکیب بالاستیعاب پڑھی۔ با مبلغ افریقہ حضرت العلامہ مفتی محمد ایوب مظہر پورنوی علیہ الرحمہ سے شرحمیت عامل، ہدایت النحو، کافیہ، علم الصیغہ، نور الایضاح، قدوری، اصول الشاشی، صغرا کبرا، مرقات، شرح تہذیب، القراءۃ الراشدہ، ہدایہ اولین، مشکات شریف کی تعلیم بڑی محنت و لگن کے ساتھ حاصل کی۔ جیم شیخ المعقولات حضرت علامہ معین الدین اعظمی علیہ الرحمہ سے نور الانوار پڑھی۔ ہاں امام النحو حضرت علامہ مفتی محمد بلال احمد اور امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین علیہ الرحمہ والرضوان سے ہدایت الحکمت میبزی مع عین القضات صدرہ، ملا حسن، ملا جلال، میر زاہد، رسالہ قطبیہ میر زاہد، مسلم الثبوت، تصریح الافلاک، زبدۃ التوقیت اور علم الفرائض کی تعلیم حاصل کی، اور القول الاسلم علی شرح السلم، تحریر کندیہ، لواء الہدی، مصباح الدجا زیر مطالعہ رہا، اور جہاں فہم سے ورا ہوتا امام علم و فن کی طرف رجوع کرتے، وہ میرے گھنٹوں کی جافشانی کو لمحوں میں سمجھا دیتے تھے۔ میں نے اپنے اساتذہ اکرام سے جو کچھ پڑھا تھا ان سب کتابوں کو پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ فیاض ازلی و ابدی نے فضیلت تک کی جملہ سابقہ مروجہ کتب متداولہ کے پڑھانے کا بھی شرف بخشا، فالحمد للہ علی ذلک۔ سوال حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ آپ کے مشفق استاذ رہے ہیں، وہ متعدد علوم و فنون کے حامل تھے، آپ نے اس سلسلے میں انہیں کیسا پایا؟ جواب حقیقت یہ ہے کہ صدر العلماء میرٹھی صاحب علیہ الرحمہ کے بعد ان کے پایا کہ ذی علم استاذ میں نے کسی کو نہ پایا۔ وہ ہر فن مولا تھے۔ علوم عقلیہ میں ان کے جوڑ کا کوئی عالم ہند و پاک میں نہ تھا۔ علوم نقلیہ میں بھی وہ دستگاہ کامل رکھتے تھے۔ ریا و نمود سے ان کی زندگی پاک تھی، غرور و تکبر سے کوسوں دور تھے، اور بزرگوں کی بارگاہوں کے مؤدب بھی تھے۔ خوش خلقی ان کے سرشت میں تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے طالب علم سے یکساں گفتگو فرماتے، کسی بھی جماعت کے طلباء ہوں من جانب اللہ، خصوصاً ذہین طلباء ان سے قریب ہو جاتے، اور جس فن کی کتاب لے کر استفسار کے لیے حاضر ہوتے کبھی انکار نہیں فرماتے، بلکہ ان کی پیشانی پر مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ جاتی، خواہ کتنا ہی اہم مسئلہ ہو، دقیق بحث ہو، اس کی عقدہ کشائی بھی کبھی زبانی اور کبھی چند لمحے کتاب دیکھ کر فرما دیتے، اور اعتراضات کے ایسے معقول و مدلل جواب عنایت فرماتے کہ طلباء بھی مسرور و شادماں ہو کر ان کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہوئے کہنے لگتے، ارے یار، ہم سبوں کے اعتراضات ریت کے گھروندوں یا سمندر کے حباب کی طرح کالعدم ہو گئے۔ سوال آپ کی زندگی کا قیمتی حصہ ناگپور میں گزرا، یہیں آپ نے تدریسی خدمات بھی انجام دی، پھر ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، یعنی عمر کا قیمتی لمحہ، اور اپنا مستقبل شہر سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ یا خاص کشش
جواب: ڈاکٹر صاحب، میں نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا کہ میری حیات کا قیمتی لمحہ ناگپور کے نظر ہو جائے گا، مگر تقدیر کا لکھا مٹتا نہیں، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا قول عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ قدرت کاملہ کا راز ہے، اس کو وہی جانتا ہے، وہی علام الغیوب والشہادہ ہے۔ سوال: باصلاحیت علماء اور مفتیان اکرام سے یہ شہر مالا مال ہے، اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں سنیت اور اہل سنت کا بول بالا ہے، اور جماعتی اعتبار سے اس شہر کا مستقبل تابناک ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جواب: ڈاکٹر صاحب، یہ صحیح ہے کہ یہاں سنیت اور اہل سنت کا بول بالا ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جماعتی اعتبار سے شہر ناگپور کا مستقبل تابناک نہیں ہے۔ علماء اہل سنن کو ایک دھاگے میں پرونے والی شخصیتیں اب ضعف و نقاہت کا شکار ہو چکی ہیں، اور نوجوان طبقہ کے علماء کسی بھی مسئلہ کو ایک ساتھ بیٹھ کر حل کرنا نہیں چاہتے، اور کسی بھی دینی و ملی مسئلہ میں جاہل و نادان عوام دخیل کار ہو کر سلجھے ہوئے مسئلوں کو بھی الجھانا چاہتی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں مستقبل کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے۔ سوال: تدریس و تقریر کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ اب تک آپ کی کتنی تصانیف مکمل ہوئیں اور کتنی منظر عام پر آئیں، اور مزید کون سی کتابیں تصنیف کے مرحلے میں ہیں؟ جواب: میری مطبوعہ تصانیف میرے بعض رسائل کے ٹائٹل پیج پر موجود ہیں، جن کی تعداد 16 تک ہیں، اور امام محمد قرطبی علیہ الرحمہ کی تفسیر قرطبی میں تعوذ و تسمیہ کے تعلق سے جو علمی نکات ہیں، اس کا عربی سے اردو ترجمہ کمپوز کے مراحل سے گزر چکا ہے، اور فی الحال ایک رسالہ ہادی الامام علی غایت المرام اور طباعت سے آراستہ ہو رہا ہے۔ مضامین کی تعداد تقریباً 45، اور میرے فتاویٰ پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سوال: آج اہل سنت و جماعت کے مقابل صلح کلی پنپ رہی ہے۔ 100 سال قبل جب ندویت کے پردے میں صلح کلیت نے سر ابھارا تھا، تو اس وقت کے علماء اہل سنت بالخصوص تاج الفحول مولانا شاہ عبد القادر بدایونی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہم الرحمہ نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی، اور ملک کی بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان و وابستگان نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا اور صلح کلیت کا رد بلیغ فرمایا تھا، مگر آج انہیں خانقاہوں کے بعض افراد صلح کلیت کے حامی بن کر ابھر رہے ہیں، اس کی پرزور وکالت کر رہے ہیں، بلکہ اس کے استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ جماعت اہل سنت کے لیے یہ صورتحال تکلیف دہ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ آپ کے نزدیک اس کے اسباب اور اس کے تدارک کی کیا صورت ہے؟ جواب: جن خانقاہوں کے بعض افراد صلح کلیت کے حامی بن کر ابھر رہے ہیں کے لیے کوشاں ہیں، میرے نزدیک اس کے اسباب و وجوہ مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، دینی و مسلکی خلوص و للہیت کا فقدان۔ نمبر 2، خاندانی وجاہت کی طرف عدم التفات۔ نمبر 3، اپنے آباء و اجداد کے تسلف فی الدین سے صرف نظر۔ نمبر 4، زر طلبی، جاہ طلبی اور شہرت کی خواہش۔ نمبر 5، علم دین کی تقلیل، تقوی و تورع سے معرہ، پدرم سلطان بود کا نعرہ معلّہ، صحبت یار بد، بدتر ازمار بد کا تداخل، بازاری سیاستدانوں کا تخلل۔ یہ سب وہ اسباب و وجوہ ہیں جو انسان کو انسانیت سے دور کر کے قعر مظل میں ڈھکیل دیتے ہیں اور سفہا و بلہا کی صفوں میں لے جا کر
ان کی مثبت فکر کو مسلوب کر دیتے ہیں۔ بالآخر یہ سب مفسدات غیر مثبت نظریہ کو اپنا عندیہ بنا ڈالتے ہیں، اور بہت سے افراد ان مفاسد کا شکار ہو کر دنیا و آخرت دونوں سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جماعتی سطح پر کسی ملک گیر تنظیم کا نہ ہونا اور افہام و تفہیم کے لیے نرم روی اختیار نہ کرنا بھی راہ صراط مستقیم سے انفصال کا باعث ہے۔ لیکن کیا کہوں ان پلیدی ذہانت رکھنے والوں کو جو انا خیر من کے گرد طواف کر رہے ہیں، ان کے لیے جب نرم روی بے سود ثابت ہو جاتی ہے اور پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو باڑ باندھنے کے لیے ہزاروں پھاوڑوں کا استعمال کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ماضی قریب میں ایسا ہی ہوا۔ تدارک کی پہلی صورت یہ ہے کہ جن خانقاہوں کے بعض افراد سے صلح کلیت پنپ رہی ہیں اور وہ بعض افراد حامی بن کر ابھر رہے ہیں اور صلح کلیت کے استحکام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اسی خانقاہ کے مؤثر افراد افہام و تفہیم کریں تو مسلکی تسلط کی طرف رجحان کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس خانقاہ میں کوئی با اثر فرد نہیں ہے تو جو حضرات اس خانقاہ کے افراد کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، ان حضرات سے روابط قائم کر کے صورتحال کے صحیح خد و خال کی طرف توجہ مبذول کرانے میں لازمی نتیجے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر مذکورہ دونوں صورتیں مثبت اقدام کے لیے کارگر ثابت نہ ہوں تو جماعتی سطح پر ایک تنظیم بنائی جائے اور اس تنظیم کے افراد بااثر و مخلص ہوں اور وہ حضرات منظم طور پر خانقاہ کے ان مفسد افراد کے پاس پہنچ کر معروضات کی شکل میں اپنے ضمیر کی آواز سے ان افراد کو مسلک کے تقرب کے فوائد و نتائج بتائیں۔ فقیر کے نزدیک تدارک کی متذکرہ صورتیں مناسب معلوم ہوتی ہیں، باقی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سوال: یہ صورتحال ایسی ہے جس سے جماعت کے نوجوان طبقہ آپس میں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ایک دستہ ماہنامہ جامع نور دہلی سے وابستہ ہو کر مسلمات پر حملہ کر رہا ہے، کوئی ٹکڑا صلح کلی خانقاہ کی حمایت میں جٹا ہوا ہے، کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ کے خلاف کمر بستہ ہے تو کوئی اعلیٰ حضرت کی تحقیق حرف آخر نہیں کہہ کر جماعتی اتحاد کو پارا پارا کرنے پر آمادہ ہے۔ منفی سوچ رکھنے والا یہ باغی گروہ اپنا ہی ہے، انہیں بڑی ہوشیاری سے زر طلبی کی حشیش دلا کر جماعت کا باغی بنایا گیا ہے۔ بدلے ہوئے اس ماحول میں ان کے گھر واپسی کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جواب: ڈاکٹر صاحب، میری جسارت پر مجھے جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، مگر آپ جیسے دور رس مفتی کے قلم سے گھر واپسی کا جملہ بھلا نہیں معلوم ہوا، کیونکہ اس لفظ کے استعمال کا موجب غیر مسلم ہے، جیسے جے ہو کا معنی زندہ باد ہی تو ہے، مگر یہ لفظ کسی مسلمان کے زبان سے مسلمان کے لیے آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہوگی تو گھر واپسی کی جگہ کوئی مناسب لفظ یا پھر تسلط فی الدین کی طرف مائل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ استعمال کرنا مناسب تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مزہ ما مزہ معاف کرے پاک خدا۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مشربی اختلافات کو نظر انداز کر کے مشاہیر و غیر مشاہیر خانقاہوں کے سجادگان اور جانشینوں کو مسلک اعلیٰ اہل سنت و جماعت پر کسی مخصوص
مجلس یا اجلاس یا کانفرنس یا سیمینار کے توسط سے یکجا کر کے متفق کر لیں اور ان کے ساتھ متواضع و منکسر المزاج علماء کرام کا جتھا بھی ہو تو ان کے اثرات سے ملت مطہرہ کے اتحاد کے لیے 2 سال بعد 1440 ہجری میں جشن 100 سالہ امام احمد رضا منایا جائے گا۔ اپنے اعتبار سے مدرسہ و تنظیم اور ادارے والے اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس جشن کو کامیاب اور تاریخی بنانے کے لیے کیا کچھ کر جانا چاہیے؟ جواب: میری ناقص رائے یہی ہے کہ اس جشن کو عالمی طور پر کامیاب اور تاریخ ساز بنانے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس طرح عظیم آباد پٹنہ میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے تجدیدی کارناموں کی وجہ سے 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں تحریری و تقریری طور پر ملک گیر پیمانے پر تحریک چلائی جائے اور دانشوران قوم و ملت سے مشورے طلب کیے جائیں۔ الف: حسام الحرمین الشریفین پر دستخطی مہم چلائی جائے۔ با: اس کے لیے مناسب مقام متعین کیا جائے۔ جیم: فنڈ کی فراہمی کے لیے اہل دول حضرات اور علماء کرام کی ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے۔ دال: ہندوستان کے جتنے صوبہ جات ہیں اور ان میں جتنے اضلاع ہیں، ہر ضلع سے کم از کم 5 عالم دین اور 5 صاحب ثروت کو کمیٹی میں شامل کیے جائیں۔ ہاں، اہل سنت و جماعت کے مشائخ اکرام، مفتیان عظام، علماء اسلام، خطبہ و مقررین، صحافی و قلمکار حضرات کو مدعو کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جماعت اہل سنت کے مفکرین سے روابط قائم کر کے ایک عمدہ لائحہ عمل کی ترتیب عمل میں لائی جائے جو نتیجہ خیز ثابت ہو۔ منطقی اعتبار سے آپ اور آپ کی ٹیم کی فکر و نظر بڑے بڑے دانا و بینا کے افکار و انظار پر محیط ہے۔ مجھ جیسے کم علم و نظر مشورہ دینے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود میں نے ہمت کر کے اپنی بساط علمی کو صفحہ کرتاس پر رکھ دیا ہے۔ جشن 100 سالہ امام احمد رضا کو کامیاب اور تاریخ ساز بنانے کے لیے میرے مشورے نہ حتمی و جزمی ہیں اور نہ ہی جشن کی کامرانی و تاریخی بنانے کے لیے اجزائے لا تنفک مدارس و مکاتب، تنظیموں اور جامعات کی انفرادی کامیابی و تاریخ ساز ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتی جو اجتماعی صورت میں ممکن قوی ہے۔ سوال: 2 ماہی الرضا مسلک جمہور کا نقیب، افکار امام احمد رضا کا اعتدال پسند ترجمان ہے۔ بر صغیر کے کئی ممالک نے یہ پڑھا اور پسند کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اسے کیسا پایا؟ الرضا کے قارئین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کی ذات پر، آپ کی صحافت پر، آپ کے رشحات قلم پر اعتماد کلی حاصل ہے۔ آپ جو رسالہ نکال رہے ہیں وہ اعدائے دین کے لیے خنجر خونخوار، برق بار اور حاسدین و معاندین کے لیے سیف جبار ثابت ہوگا۔ فی الوقت میرا ذہن استفتاؤں کے حصار میں ہے۔ آپ کے 2 ماہی الرضا کے بنڈل موصول ہوئے، فرصت کے اوقات نکال کر پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا اور اپنی پسندیدگی، اپنا تأثر اور اپنا پیغام قارئین اکرام کے ضرور نظر کروں گا۔ اس وقت مہلت دیجیے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور آپ کے معاونین کی دینی و ملی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین
واضح رہے کہ یہ انٹرویو سن 2016 کا ہے۔ مزید تفصیلات جلد ہی دوسرا انٹرویو حضور حکیم الملت آفیشل یوٹیوب چینل میں آپ سماعت کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔